جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات اور میں ہوں حارث امین خان۔ ناظرین، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انتہائی کم ظرف دشمن ہے۔ ہمارے دشمن نے کئی مرتبہ مختلف سرزمینیں استعمال کر کے پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف مختلف پروپیگنڈاز کریٹ کیے، جنریٹ کیے۔ ایک وقت میں انہوں نے کابل کی زمین کا استعمال کیا اور وہاں سے خیبر پختونخوا کے علاقے، فاٹا کے علاقے، وزیرستان کے علاقوں کو ٹارگٹ کیا، وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچایا، ان کے اندر شامل ہو گئے، وہ ان کے طرح کے دکھنے والے جو لوگ تھے وہ ان کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس ملک کا، اس قوم کا ایک بیڈ امیج دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، جو کہ یقیناً وہ اب تک اس اپنے مشن میں ناکام ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے علاقے میں وہ ایران سے انٹر ہوئے اور بلوچ کمیونٹی کو بھی انہوں نے اسپیشلی ٹارگٹ کیا۔ دشمن نے ان دو کمیونٹیز کو اپنی ٹاپ لسٹس میں رکھا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان دو کمیونٹیز کا، کیونکہ یہ انتہائی بہادر لوگ تصور کیے جاتے ہیں، ان کی تاریخ انتہائی اہم ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دین اسلام، اس کا ایک بیڈ امیج کریٹ کرنے میں ان کو کامیابی ملے۔ سوات کے مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا۔ ہمارے کئی شیر دلیر جوان جو ہے سوات میں، وزیرستان میں، بلوچستان میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو چور کرنے کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور ایک بات کی جاتی ہے کہ اے پی ایس پشاور پر دشمن نے حملہ کیوں کیا؟ آخر وہ تو بچے تھے، وہ دشمن کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ لیکن ناظرین، شاید دشمن ہمارے بچوں کو بھی، ان کی بہادری کو، ان کی دلیری کو اور ان کے ٹیلنٹ کو جان چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اے پی ایس کے معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ہمارے بچوں کی قابلیت کی ایک مثال ہمارے پاس بلاول داوڑ کی شکل میں موجود ہے۔ یہ بچہ جس کا تعلق وزیرستان سے ہے، اس نے 2014 میں جب وہاں پر ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو اپنی فیملی کے ساتھ اس نے موو کیا پشاور کی جانب۔ وہاں پر اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور آج الحمدللہ یہ بچہ پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور اپنی پوری قوم کے لیے ایک فخر کا نام ہے اور باعث فخر ہے۔ پوری قوم اس کو سیلیوٹ کرتی ہے۔ اس بچے نے صرف اور صرف 12 سال کی عمر میں ایک مکمل کتاب لکھ ڈالی۔ آج ہم اسی بچے سے بات کریں گے، اسی کتاب کے حوالے سے، اور مزید بھی اس سے اس کی زندگی کے بارے میں معلومات لیں گے۔ السلام علیکم بلاول، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ بلاول بیٹا، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنا بہترین اور زبردست کام کیا۔ تھینک یو۔ اچھا بلاول، آپ کا تعلق وزیرستان سے ہے، 2014 میں آپ نے وہاں سے موو کیا۔ جی جی کیا یہی وجہ بنی کہ آپ کو اپنا گھر، اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا اور آپ نے سوچا کہ مجھے ایک کتاب لکھنی چاہیے جس میں میں دنیا کے سامنے اپنی ہسٹری لا سکوں؟ جی یہ جب ہم پہلی بار آئے تھے وزیرستان سے یہاں پر، تو پھر اس کے بعد وہاں پر بھی مجھے ایک جذبہ تھا کہ میں ایک اپنے مادری وطن کے لیے کچھ بڑا کارنامہ کروں گا۔ جی بلاول، آپ جی ایک ایسی قوم سے ہیں جن کو دشمن نے ہمیشہ ایک ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی اور ان کو فرنٹ لائن پہ لا کر دنیا کے سامنے پورے عالم اسلام کا، سب تمام مسلمانوں کا ایک امیج، ایک فالس امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی جیسے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں یا فورن پر جاتے ہیں، ابراڈ پر کنٹریز پر جاتے ہیں، تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں لوگ الٹریٹ ہیں، پوورٹی یہاں پر، تو یہ سب غلط ہے. جتنے لیڈرز ایونجر پاکستان میں ہے وہ اور کوئی بھی نہیں. جیسے کہ برٹش بھی پاکستان آئے تھا، اور ہمارے ٹرائبل لیڈر جیسے کہ عجب خان افریدی ہو گیا، جانتے ہوں گے آپ اسے، ملا پوندی ہو گیا، بیعتید انصاری ہو گیا، اور غازی مرزا علی خان ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے جس نے وزیرستان سے برٹش کو بھگایا تھا. رائٹ. اچھا بلاول، 12 سال کی عمر میں بچوں جی کو 12 ٹینسز جو ہے ان کی سمجھ نہیں آتی، اور بلاول داوڑ نے جو ہے 12 سال کی عمر میں 300+ پیجز جی پر مشتمل ایک کتاب لکھ ڈالی. جی یہ جب پہلی بار اے پی ایس اٹیک ہوا تھا 2014 دسمبر میں، تو اس کے بعد میں نے یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا. پشتون ہیروز ہے ابھی تو کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنے پشتون بھائی بلکہ جتنے بھی ہیں میرے پاکستانی بھائی اس کا نام میں فخر سے بلند کر سکوں. اور یہی میرا شوق تھا کہ میں بہت چھوٹا تھا، میں اپنی انگلش اور ہسٹری پر زیادہ فوکس کرتا تھا. ٹھیک ہے بلاول، بہت شکریہ. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بلاول سے مزید بھی گفتگو کریں گے. نیا چینل آ رہا ہے GNN، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ چینل کیسا ہے، اور اس پہ آپ کو ہر ویڈیو ملے گی جس کو آپ چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. تھینک یو سو مچ. جمشید صاحب سے ساتھ کے ان کے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک نیا چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کمیٹڈ لگتی ہے، بڑی انتھوزیاسٹک ٹیم ہے اور ایک بڑی انوویٹو ٹیم ہے. ہمارا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں، ایک انلائٹنڈ پاکستان بنائیں، ایک پراسپرس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کرے. میں نئے چینل GNN کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، ان ایشوز کو صاحب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے. جمشید صاحب سے ساتھ کے ان کے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک نیا چینل ہے لیکن آپ کی ٹیم بڑی کمیٹڈ لگتی ہے، بڑی انتھوزیاسٹک ٹیم ہے اور ایک بڑی انوویٹو ٹیم ہے. ہمارا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اسی چینل کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے مل کر پاکستان کے اندر اس پاکستان کو ایک مضبوط ترین ملک بنائیں، ایک انلائٹنڈ پاکستان بنائیں، ایک پراسپرس پاکستان بنائیں اور عوام کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اور مزید ترقی کرے. میں نئے چینل GNN کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں،
اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، ان ایشوز کو صاحب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے اور نیوٹرل صحافت کریں گے۔ میں Connection थोड़ी poor है, पता नहीं क्यों reconnect लिखा है। جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاول داور جو کہ ایک ننھے مصنف ہیں۔ مزید ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بلاول میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ بلاول آپ نے اپنی کتاب میں احمد شاہ ابدالی جیسے واریر کا ذکر کیا ہے، جی 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 ان کے بارے میں ذرا بتائیں، ان سے آپ کیوں اور کیسے انسپائرڈ ہیں؟ جی احمد شاہ ابدالی ایک واریر تھے، جس طرح اس نے کیا نام ہے افغانستان کے فاؤنڈر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ وہ جب اس کو فاؤنڈر بنایا گیا یعنی کہ کنگ بنایا گیا افغانستان کا، تو اس نے بہت سی جگہ فتح کی افغانستان میں، کابل، ہرات، قندھار، جلال آباد، اور ساتھ ساتھ میں وہ لاہور بھی گئے تھے، لاہور بھی ان پر حملہ کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ میں اس کی بڑی بات یہ مانی جاتی ہے کہ اس نے انڈیا پر پانی پت کے میدان میں مراٹھا امپائر کے ساتھ جنگ کی تھی اور اس میں اس نے سکسیس حاصل کی تھی۔ اور اس بات پر ایک مووی بھی بنی ہے جسے ہم پانی پت، بالی ووڈ مووی ہے پانی پت، اس میں جو کریکٹر کرتے ہیں سنجے دت نام ہوتا ہے اس کا، وہ خود کہتے ہیں I disagree with him who told that Ahmad Shah was a villain. He is the invader, he is the king. زبردست زبردست۔ اچھا اس کے علاوہ آپ نے واریئرز کے علاوہ، کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ جو قلم ہے اس کی طاقت ہتھیار جی سے اور تلوار سے بڑھ کر ہے، تو جی آپ نے جو اپنی بک میں مزید اس کے علاوہ جو لیڈرز کا ذکر کیا ہے، کیا وہ بھی سب واریئرز ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی رائٹرز اور ایسے؟ جس طرح میں نے کہا کہ اس بک میں میں نے وارر بھی لکھے، ساتھ ساتھ اس بک میں میں نے پوئٹس بھی لکھے، جیسے کہ ہمارے پشتو میں رحمان بابا، حمزہ بابا ہو گیا۔ رحمان بابا ایک ریلیجیس پوئٹ تھے، غنی خان ہو گیا، اور خوشحال خان خٹک بھی واریر تھے، اور اس وارر کے ساتھ وہ اپنی رائٹنگ بھی کرتے تھے۔ نہیں تو ان کی رائٹنگ سکلز کی وجہ سے وہ دشمن پر اور جو انگریز ہمارے اوپر برے صغیر میں حاوی تھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو اس میں خدمات شامل ہیں تو وہ بھی آپ نے اس بک میں ایڈ کی ہیں؟ جی بالکل ایڈ کیے، جیسے کہ پٹھان صرف تلوار کے زور سے نہیں باقی قلم کے زور سے بھی بہت ہے، جیسے کہ حمزہ بابا ہو گیا، جیسے کہ اس کی پوئٹری بن جاتے ہیں، غنی خان ہو گیا، ان سب کی پوئٹری، عباس خٹک چونکہ ایک وہ تھے۔ اس بک میں میں نے آرمی آفیسر کا نام بھی لکھا جیسے کہ کرنل شیر خان ہو گیا، نشان حیدر، عباس خٹک ہو گیا، علی قلی خان خٹک ہو گیا۔ آپ کو تو بڑی نالج ہے ان کے بارے میں، بڑے نام آپ نے یاد کیے۔ بلاول آپ نے یہ نام یاد کیے ہیں یا یہ انٹرسٹ آپ کے ریسرچ کے دوران جو آپ نے ریسرچ کی obviously؟ نہیں ریسرچ کے دوران مجھے بہت انٹرسٹ آیا تھا۔ زبردست زبردست۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کتاب لکھنا کتنی عمر میں شروع کیا؟ سر یہ کتاب میں نے میکسیمم 3 ایئرس میں لکھی ہے۔ 2 ایئرس؟ 3 ایئرس۔ اس وقت آپ کی ایج غالباً 9 سال کی تھی؟ جی یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں ہاسٹل میں ہوتا تھا اور تو مجھے بہت کم ٹائم ملتا تھا گھر آنے کا، تو اس میں اپنی بک لکھتا تھا۔ ٹھیک، اور اس بک کی وجہ سے اس کو ظاہر ہے آپ ٹائم دیتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، اس کے بعد ٹائپ کرتے تھے، تو آپ کی سٹڈیز پر کوئی ایفیکٹ تو ایس سچ نہیں پڑا؟ نہیں میں اس کے ساتھ اپنے سٹڈیز بھی برقرار رکھتا تھا۔ زبردست، کیونکہ میرے پاس آپ کی جو شیلڈز وغیرہ ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈر بھی ہیں، اپنے سٹڈی کو جو ہے افیکٹ نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ساتھ یہ چیز آپ نے جاری رکھی۔ جی اچھا بلاول، آپ نے پشتون کمیونٹی کے لیے آپ نے ان کا جو اصل فیس ہے پشتون کا، وہ آپ دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ یقیناً پشتونوں کا پہلی سی امیج بہت خراب ہوا ہے، جیسے کہ ہر کوئی پٹھانوں پر میمز جوک بناتے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ جس طرح پٹھانوں میں فریڈم فائٹر والے نہ وہ اور کسی جیسے کہ برٹش میں نہیں ہے، نہ کوئی اور قوم میں ہے۔ رائٹ، مطلب کہ پٹھان آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ قوم ہے ان کے مقابلے کی برٹش بھی نہیں ہے؟ جی برٹش بھی نہیں ہے، برٹش کو بھی اس نے بہت ہرایا ہے۔ فرسٹ اینگلو افغان وار دیکھے، سیکنڈ اینگلو افغان وار دیکھے، تھرڈ اینگلو افغان وار دیکھے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ اچھا اس کے علاوہ جو آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں
تو بلوچستان پہ بھی جو تقریباً سیم حالات سے ان کو بھی گزرنا پڑ رہا ہے جس طرح سے وزیرستان کے لوگ جس سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں, کچھ لکھنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بلوچستان کے بارے میں کچھ لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ان فیوچر آئی رائٹ اے بک اباؤٹ پشتون, نہیں سوری بلوچستان, کیونکہ پشتونوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے. آبویسلی ویسے تو پاکستان کے جو بھی کمیونٹیز رہتی ہیں وہ سندھی ہیں, بلوچ ہیں, پشتون ہے, سرائکی سپیکنگ ہے, پنجابی ہیں, آبویسلی سب کی ایک ہسٹری ہے, اور سب جو ہے قلم کی نوک پر بھی جنگ لڑنا جانتے ہیں اور تلوار کی نوک پر بھی جنگ لڑنا بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جی جی جی. اور ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے بلاول کہ آپ جو ہیں ان فیوچر ان تمام کمیونٹیز کو ایک, تاکہ ہم جب یہ سب قومیں جب ملتی ہیں تو تب ایک کمپلیٹ پاکستان بنتا ہے, تو ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں, کوئی امید رکھتے ہیں کہ آپ ان تمام جو ہے اسپیکٹس کو دیکھیں گے اور ان کے بارے میں ریسرچ کریں گے اور ان کے بارے میں بھی لکھیں گے تاکہ ان کو بھی ہم پروموٹ کریں, کیونکہ ہمارا جو آپ ہمارے لیے انسپریشن پورے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, اور سب سے بڑی بات کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ ہیں, جو کمیونٹیز ہیں جو اسلام کے خلاف, پختونوں کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ ان کے لیے ایک ان کے منہ پر ایک تماچا آپ نے دیا ہے. جی پشتونے میں بہت سے فریڈم فائٹر ہے, واریر ہے, جیسے کہ ہمارے ٹرائبل لیڈرز بھی ہے اس میں, ٹرائبل جیسے کہ بایزید انصاری جسے لوگ پیر روشان کے نام سے بھی جانتے ہیں, مرزا علی خان ہو گیا, ملا پابندی ہو گیا, عجب خان افریدی ہو گیا, یہی وہ لوگ تھے جس نے جیسے کہ پٹھانوں کو ایک فریڈم اسٹیٹ ظاہر کیا تھا. جیسے کہ برٹش آیا تھا وزیرستان تو اس کو حاجی مرزا علی خان نے بگایا تھا. اچھا بلاول, پاکستان کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر جب بھی آپ یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں, پاکستان کا ذکر کرتے ہیں پرٹیکولرلی, یا دین اسلام کا ذکر کرتے ہیں, تو دشمن کافی حد تک یہ چیز ان کے ذہن میں بٹھانے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ان لوگوں پر ایک دہشت گرد کا ٹیگ لگا دیا گیا ہے, جو ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور اسلام جو ہے, دین جو ہے ہمارا, وہ محبت کا ہی درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ٹیگ ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ٹیگ ہم اس طرح ختم کریں کہ ہم زیادہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا ان دا پاسٹ پشتون کانکر ا پلیس فرام, سو ناؤ وی کانکر ا پلیس فرام آور پین. ہم جس طرح ابھی ہم پین کے زور سے ان سب کے یہ ٹیگ کیا ہے اس کو ختم کریں, کیونکہ جو ابروڈ فورن کنٹری ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جوک بناتے ہیں پاکستان پر, تو یہ غلط ہے, کیونکہ ہم جیسے کہ کیا نام ہے, پاکستان میں بہت سے وارث گزرے تھے, صرف پٹھانوں میں نے جیسے کہ سر سید احمد خان ہو گیا, بہت ہو گئے ہیں. رائٹ, سر سید احمد خان بھی ایک ایگزامپل ہیں. اور اچھا بلاول داوڑ جو ہے وہ کس طاقت پہ زیادہ بلیو کرتا ہے, قلم کی طاقت پہ بلیو کرتا ہے یا ہتھیار کی طاقت پہ بلیو کرتا ہے اپنے دفاع کے لیے؟ جی پہلے جب کوئی جگہ فتح کرتے تو ہم قلم کے زور سے فتح کرتے تھے, نہیں سوری سورس کے زور سے فتح کرتے تھے, اور انشاءاللہ اب ہم جگہ پین کے قلم کے ذریعے سے فتح کریں گے. ہاں یقیناً انشاءاللہ. اور لیکن یہ بھی آپ کی کتاب سے ایک یہ بھی میسج ملتا ہے کہ اگر قلم کے زور پر ایک چیز حاصل نہ کی جا سکے تو اس کے لیے پھر ہماری قوم ہتھیار اٹھانا بھی جانتی ہے. جی جی رائٹ. اچھا بلاول, ایک شروع میں نے ذکر کیا پروگرام کے اے پی ایس کے بچوں کا, میں نے ذکر کیا ان کو دشمن نے ٹارگٹ کیا. دشمن یہ چاہتا تھا, آپ خود بھی اے پی ایس کوہارٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور آپ کو مزید ترقیاں دے. اے پی ایس کے بچوں کو دشمن نے ٹارگٹ کیا, پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ آخر ان بچوں سے دشمن کو کیا خطرہ تھا. تو آپ کی شکل میں, آپ کو دیکھ کر, آپ جیسے بچوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں دشمن کا جو خوف تھا وہ آپ جیسے بچوں سے تھا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دشمنوں کا یہی خوف تھا کہ جیسے کہ ہم پہلے جگہ قلم سے سوٹ سے فتح کرتے تھے اور اب ہم قلم کے زور سے فتح کریں گے, تو ان کو اس بات سے ڈر تھا, کیونکہ ہم انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ایپ سے کے بچے انشاءاللہ وہ اس بات پر ڈٹ کے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنے کیریئر کو اور بھی امپروو کریں گے. رائٹ. اچھا آپ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ احمد شاہ ابدالی سے آپ انسپائرڈ ہیں, اور کافی پختون کمیونٹی کے واریئرس ہیں جن سے آپ انسپائرڈ ہیں, جن کا آپ نے بکس میں ذکر کیا ہے. لیکن لکھنے کی حد تک اگر دیکھا جائے تو آپ کی کون انسپریشن ہیں, رائٹرز کون ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں زیادہ اور جن سے آپ انسپائرڈ ہیں؟
اردو کی رائٹنگ تو علامہ اقبال ہی اچھے کرتے تھے کہ اس کی زیادہ تر نظمیں چلڈرن کے لیے آتی ہیں اور اس کی نظمیں تقریباً اچھی ہوتی ہے, آسان الفاظ میں لکھی ہوتی تو انسان اچھا سمجھتا ہے اسے. مطلب علامہ محمد اقبال کو آپ فالو کرتے ہیں. جی اس جی کے علاوہ جی جی, میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ غنی خان کے بھی بالکل فالوور ہیں. بالکل رائٹ, ٹھیک ہے. جی. اچھا, بہت شکریہ بلاول ہمیں جوائن کرنے کے لیے, ہمارا ساتھ دینے کے تھینک یو لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک. ناظرین, بلاول جو ہے وہ اس عمر میں اس نے ایک کتاب تشکیل دی ہے, ایک مصنف بن چکا ہے, ایک ننھا مصنف, جس عمر میں بچے اپنے کھیل کود سے ہی ان کو فرصت نہیں ملتی اور وہ مختلف چیزوں میں اپنا وقت جو ہے وہ نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ہم تو اس عمر میں اگر اپنی بات کریں تو ہمارے لیے تو ظاہر ہے یہ بڑا مشکل تھا. بک لکھنا از ناٹ اے جوک, اٹس ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی. لیکن بلاول جیسے بچے ہمارے دشمن کو اور ان تمام طاقتوں کو جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا وہ کچھ بگاڑ پائیں گے اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کر کے مختلف پلاننگز کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک جواب ہے, ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ بڑے اور بوڑھے جو کہ تجربہ رکھتے ہیں, جو کہ طاقت رکھتے ہیں, وہ تو ان کے لیے ناصور ہیں ہی, لیکن ہمارے الحمدللہ بچے بھی دشمن کے لیے کسی بھی آفت سے کم نہیں ہیں. بلاول جیسے نہ جانے کتنے بچے پاکستان میں موجود ہیں جو کہ اپنا کام خوش دلی سے اور شوق سے, یقین سے انجام دے رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان بچوں کو موٹیویٹ کرے, ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے, ان کو جو ہے سامنے لایا جائے تاکہ وہ ان کو ایک موٹیویشن مل سکے, وہ آگے مزید اس ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہوں. عرفہ کریم رندھاوا, اس قوم کی بیٹی جو کہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, وہ بہت کم عمر میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں. انہوں نے, وہ بھی ایک مثال تھی جن کی یاد بلاول جیسے بچوں کو دیکھ کر ہمیں آتی ہے. انہوں نے سافٹ ویئر کی دنیا میں ایسے جھنڈے گاڑے کہ دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا, اور الحمدللہ اس بچی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آج بھی درج ہے. ان جیسے بچے ہمارے لیے باعث فخر ہیں, اور باقی لوگوں کے لیے, باقی بچوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ اپنے فیلڈ میں, جس بھی فیلڈ میں وہ شوق رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کتابیں ہی لکھیں تو آپ کامیاب ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کو, فار ایگزامپل میتھمیٹیشین اچھے ہیں, آپ اچھے میتھمیٹیشین بن سکتے ہیں, اچھے انجینئر بن سکتے ہیں, اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں. آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں. سو بہت ہی اچھا رہا بلاول کے ساتھ یہ سیشن, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مزید بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ ان سے انسپریشن لیں گے اور اس ملک کا, اس قوم کا نام جو ہے وہ انشاءاللہ اونچا کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.